شادی کے چند دن بعد میری بہو نے گھر میں ایک نوکرانی رکھ لی۔ وہ نوکرانی ہر وقت نقاب میں رہتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کبھی اپنے نقاب اتارتی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت تجسس ہوتا تھا۔ اکثر ہی وہ میرے کمرے میں میری خدمت کرنے کے لیے آتی تھی، لیکن کبھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بہت ہی عبادت گزار لڑکی تھی۔ رات گئے تک میری بہو کے کمرے میں رہتی تھی۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو وہ اسٹور روم میں بیٹھے نماز پڑھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ نوکرانی کوئی عورت نہیں بلکہ ایک مرد۔ میری بہو جب سے آئی تھی زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی، اور وہ نوکرانی جس کو اس نے شادی کے چند دن بعد ہی رکھ دیا تھا وہ ہر وقت اس کے کمرے میں موجود ہوتی تھی۔ مجھے اس نوکرانی پر شک ہونے لگ جاتا تھا۔ میں تو پہلے سے ہی نوکرانیوں کے خلاف تھی۔ میں نے کبھی گھر میں کوئی نوکرانی نہیں رکھی تھی، لیکن میری بہو نے آتے ہی نوکرانی رکھی تھی۔ میرے بیٹے نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ میرا بیٹا تو ہفتے میں ایک دفعہ ہی گھر آتا تھا، اور جس دن میرا بیٹا گھر ہوتا تھا اس دن میری بہو اس نوکرانی کو گھر بھیج دیتی تھی۔ ویسے وہ 24 گھنٹے ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی۔ اس میں گھر جانے کی حقیقت مجھے بھی نہیں معلوم تھی کہ میری بہو نے اسے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے۔ نہ تو وہ بولتی ہے نہ وہ کوئی بات کرتی ہے، بس اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ میں اپنی بہو کو کہتی کہ اس سے کہا کرو کہ گھر میں تو پردہ اتار دیا کرو، لیکن میری بہو بہت زیادہ گھبرا جاتی اور وہ کہتی کہ وہ تو عورت اسے بھی پردہ کرتی ہے اس وجہ سے۔ لیکن جب میں نے پہلی بار اس کو پردے کے بغیر دیکھا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بہو مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی، اپنے شوہر کو بھی اتنا بڑا دھوکہ دے گی۔ اگر میں اپنے بیٹے کو اس کے بارے میں بتا دیتی، اس نے تو وہی کلے کرے ہی اسے طلاق دے دینی تھی۔ وہ اپنے ساتھ جس سے رکھ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک مرد تھا، اور وہ مرد میرا نام عظمیٰ ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے۔ میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میں نے بہت مشکلوں سے اپنے بیٹے کو پڑھایا۔ میرے بیٹے کی ایک اچھی جگہ نوکری لگ گئی۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اب کسی خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کروں گی، کیونکہ میرا بیٹا خود بھی بہت خوبصورت تھا اور اچھی نوکری کر رہا تھا۔ لیکن میں چاہتی تھی کہ کسی شریف گھر کی لڑکی کو میں اپنی بہو بناؤں۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتا، میں اس کے اپنی مرضی سے ہی شادی کر دو۔ اس کے بعد میں نے سر چور سے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈنی شروع کر دی۔ جلد ہی میری ملاقات فریال سے ہوئی۔ فریال بہت اچھی اور معصوم سی بچی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بہو بناؤں گی تو صرف اسے ہی۔ وہ میری ایک دوست کی بیٹی تھی اور بہت سلجھی ہوئی بچی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے اس کے رشتے کی بات کی تو میری دوست بہت زیادہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی میں تم سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، مجھے اس رشتے سے کیا بھلا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے چٹ منگنی پھٹ شادی کر دی۔ فریال میرے گھر میں آئی تو بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں نے جب اسے پوچھا تو وہ اداس ہو گیا اور کہنے لگی گھر میں اتنی زیادہ کام ہوتے ہیں، میری مما تو مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتی تھی، مجھ سے ہی کام نہیں ہوتے، آپ کوئی نوکرانی رکھ لے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا میرے بیٹے کو نوکرانی پسند نہیں ہے، وہ ہفتے میں ایک بار آتا ہے، اگر نوکرانی کو دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ مجھے پہلے لگتا ہے کہ شاید وہ اس وجہ سے پریشان ہوتی ہے۔ اس کا شوہر ہفتے میں ایک دن گھر آتا ہے، لیکن اس کی پریشانی کی وجہ گھر کے کام تھے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تم ایک نوکرانی رکھ لو، جب میں تمہیں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ نوکرانی تو میں خود ہی ڈھونڈ لوں گی، آپ سے اجازت دیں۔ میں نے ایک دن اسے اجازت دی تو اگلے دن ہی گھر میں ایک نوکرانی آ گئی جس نے نقاب کیا ہوا تھا، برقع ڈالا ہوا تھا۔ فریان مجھے کہنے لگی کہ یہ میرے دوست نے بھیجی ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے اور ہر وقت پردے میں رہتی ہے، بہت ہی نیک لڑکی ہے، یہ گھر کے سارے کام کر دیا کرے گی، ہم اس پر اعتبار بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی بہو کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ زیادہ تر فریال کے آس پاس ہی رہتی تھی، لیکن رات کے وقت وہ میرے کمرے میں آ جاتی، میرے پاؤں دباتی رہتی، لیکن کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ میں اس سے اتنی زیادہ باتیں کرتی، لیکن کبھی اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں اسے کہتی کہ تم کوئی بات کیوں نہیں کرتی، لیکن کبھی اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ میں نے اسے کبھی بولتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے سامنے بھی وہ نقاب کیا کرتی۔ ایک دن میں نے فریال سے کہا بیٹا یہ کیسی لڑکی ہے، عورت اسے بھی پردہ کرتی ہے، مجھے تو شک ہونے لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی فریال کہنے لگتی اب پریشان نہ ہو، وہ ایسے ہی ہے، بہت زیادہ نیک لڑکی ہے، اس وجہ سے نقاب کیے رکھتی ہے۔ ہاتھوں پر اس نے دستانے پہن رکھے ہوئے تھے۔
एक दिन अचानक ही मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो मुझे अजीब नज़र से देख रही हैं। जिसकी आंखों की तरफ देख रही थी, मुझे उसकी आंखें बहुत अजीब लग रही थी। जैसे ही उसने ये महसूस किया कि मैं उसकी आंखों की तरफ देख रही हूँ, वो जल्दी से उठकर वहाँ से चली गई। मैं फरियाल के कमरे में गई और उससे पूछा कि वो कहाँ चली गई है। तो फरियाल कहने लगी, पता नहीं, मुझे बताया भी नहीं। जिस दिन भी मेरा बेटा घर आता था वो घर से चली जाती। मुझे ये बात भी बस थोड़ी अजीब लगती थी कि जब मेरा बेटा घर आता था वो क्यों चली जाती थी। अब तो मेरे बेटे को निगरानियों से कोई मसला भी नहीं था। अब तो उसने कभी कोई बात भी नहीं की थी। मैंने अपनी बहू को बता भी दिया था। मेरी बहू का कहना था कि उस लड़की के आगे पीछे कोई भी नहीं है। इसके बावजूद वो लड़की फिर एक दिन कहाँ रहती थी, लेकिन मेरी बहू ने मुझे उस बारे में कुछ बताया भी नहीं और बात को टाल दिया। मुझे तो बस इसी बात का तजस्सुस था और मैं इस बारे में जानना चाहती थी। एक रात मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। मैं कमरे से बाहर आई, जाकर किचन से पानी पिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन अचानक ही मेरी नज़र उनकी तरफ गई जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वो लड़की सामने ही नमाज पढ़ रही थी। मुझे तजस्सुस हुआ, मैं जाकर उसे देखना चाहती थी। मैंने पहले कभी उसे देखा नहीं था, लेकिन जैसे ही उस लड़की पर मेरी नज़र पड़ी, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अचानक ही उस लड़की ने मुझे देखा और जल्दी से वहाँ से उठ गई, लेकिन मैं उसे देख चुकी थी। जल्दी से मैं हिम्मत करके कमरे में आई। मैंने गुस्से में दरवाज़ा खोला। सामने ही मेरी बहू बैठी हुई थी। बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा, तुमने इसे इस घर में क्यों आने दिया है? तुमने एक मर्द को इस घर में रखा हुआ है। जानते हो, तुम्हारे शौहर को ये बात मालूम हुई तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? मेरी बहू ने एकदम से मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मुझे कहने लगी, मैंने जानबूझकर इसे नहीं रखा हुआ। मैंने कहा, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है इसे इस घर में लाकर। मेरी बहू मेरे सामने हाथ जोड़े कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे। जानती है, मैं इसे नहीं इस घर में लाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने मेरी मिन्नतें की। मेरे पाँव भी गिर गया। मुझे कहा कि वो अपनी माँ की खिदमत करना चाहता है, इस वजह से मैंने इसे इस घर में आने दिया। वो आपका बेटा है, आप इसे माफ़ कर सकती हैं। आप क्यों इसके साथ ऐसा कर रही है? मैं उन दोनों को साथ देखकर कहने लगी, जानती हूँ, ये मेरा सुतीला था और वो मेरा सगा था, लेकिन उसने कहा कि सारी जायदाद वो लेगा क्योंकि वो मेरा सगा बेटा है। मैं अपने सुतीले बेटे के सामने नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी। इस वजह से मुझे अपने सगे बेटे से नफरत होने लग गई थी। मैंने उसकी तरबियत ऐसी नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे दुनिया वालों के सामने शर्मिंदा कर दिया था। इस वजह से मैंने इसे इस घर से निकाल दिया था। मैं इसे इस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उसने माफ़ी मांगी और वापस इस घर में आया। लेकिन दोबारा उसने यही किया और कहा कि वो सारी जायदाद लेगा, तो सिर्फ बेटे को कुछ न दो, जिसकी वजह से मैं इसे मजीद इस घर में नहीं रह सकती थी। मैंने इस वजह से निकाला था, लेकिन तुम फिर इससे इस घर में लेकर आ गई है। फरियाल ने मेरी तरफ देखा और कहा कि वो बदल चुका है, अब पहले जैसा नहीं है, आप इसे माफ़ कर दें। मैंने कहा, नहीं, इसे यहाँ से ले जाओ। अगर तुम्हारे शौहर को पता चला तो वो बहुत बुरा करेगा तुम्हारे साथ। बस इसे यहाँ से भेज दो। अचानक ही मेरा बेटा मेरे पास आया और मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दे। मैं जानता हूँ कि आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी। आपका एतबार उठ चुका है मुझसे, क्योंकि मैंने आपके इससे पहले बेटे को मारने की कोशिश की थी। मैं हैरत से उसे देख रही थी तो सास ने ऐसा करने की भी कोशिश की थी। ये बात मेरी सास ने मुझे नहीं बताई थी। मैं खामोश हो गई। मैंने माँ बेटे के दरमियान क्या भला बोल थी। आखिर मेरी सास ने इसे माफ़ कर दिया और मेरे शौहर ने भी इसे माफ़ कर दिया। वो दोबारा से इस घर में रहने लग गया, लेकिन फिर कभी उसने जायदाद की बात नहीं की थी। जायदाद की वजह से